بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفتہ روزہ میگزین الجمعہ 10 رجب 1443 ہجری مطابق 11 فروری 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ آپ کے بھائی ابو طلحہ بنارسی ندوی کی آواز میں پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ اصلاحیات رجب اور چند ضروری باتیں۔ ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ شعب الایمان جلد نمبر 5 اور حدیث نمبر 348۔ اس مہینے کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے چلی آ رہی ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا تھا۔ ان 12 میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے ہیں۔ ان کے حرمت والے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کے بارے میں ادب و احترام کا حکم دیا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اہل عرب ان کا ادب کرتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اگر ان کے درمیان جنگ چل رہی ہوتی اور ان میں سے کوئی مہینہ شروع ہو جاتا تو وہ جنگ بند کر دیا کرتے تھے۔ اب ہماری شریعت میں یہ حکم باقی نہیں ہے۔ ان کی حرمت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان میں نیک کاموں کا ثواب زیادہ تھا اور گناہ کا وبال اور عذاب بھی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ یہ حکم ابھی بھی ہماری شریعت میں باقی ہے۔ جہاں تک رجب کی بات ہے تو یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کوئی خاص عمل یا عبادت ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جو بعض کام کیے جاتے ہیں، جیسے کنڈوں کی رسم ہے، یا اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو شب معراج کے نام پر مخصوص عبادتیں کی جاتی ہیں، چراغ جلائے جاتے ہیں، تو ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ بلا شبہ یہ مہینہ بڑی قدر و منزلت والا، برکتوں والا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس میں اپنی طرف سے نئے نئے کام شریعت میں داخل کر دیے جائیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر طرح کی رسم سے بچ کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں، گناہوں سے بچنے میں اور رمضان کی تیاری کے طور پر گزاریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ابھی سے رمضان کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ فکر و نظر حجاب کا معاملہ۔ محمد فرید حبیب ندوی۔ کچھ دنوں سے صوبہ کرناٹک کے بعض اسکولوں میں حجاب پر پابندی کا معاملہ سامنے آیا۔ کچھ جگہ ان مسلم طالبات کو جو حجاب پہنے ہوئے تھیں اسکول میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، لیکن اب انہیں اسکول میں داخلے کی اجازت تو مل گئی ہے، مگر ان کی کلاس الگ لگائی گئی ہے۔ حجاب مسلم خواتین کی شناخت اور پہچان ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، مگر اس سے بھی پہلے یہ اپنی ذاتی پسند کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم لڑکی حجاب نہیں پہنتی تو اسے حجاب پہننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی مسلم لڑکی حجاب پہننا چاہتی ہے تو زبردستی اسے اس سے روکا نہیں جا سکتا۔ ہر شخص اپنی مرضی کا لباس پہننے کا حق رکھتا ہے۔ پھر حجاب وہاں کی اسکول یونیفارم کے خلاف بھی نہیں ہے جو اس سے منع کیا جائے۔ حجاب پر پابندی ملک کے آئین اور دستور کے بھی خلاف ہے۔ ہمارا ملک ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے، اس لیے اگر کوئی لڑکی شریعت کے حکم کو پورا کرتے ہوئے حجاب پہنتی ہے تو آئین اسے اس کا پورا حق دیتا ہے۔ حجاب تعلیم و ترقی میں بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں بے شمار خواتین گزری ہیں جنہوں نے حجاب کے ساتھ بے مثال کارنامے انجام دیے ہیں۔ خود موجودہ دور میں بھی پوری دنیا میں ایسی مسلم خواتین کی بے شمار مثالیں ہیں جو حجاب پہنے ہوئے مختلف میدانوں میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ان میں جج بھی ہیں، پائلٹ بھی، ٹیچر بھی اور بہت سی سول سروسز والی بھی ہیں۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ جب اس ملک میں دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ اسکول و کالج آنے کی اجازت ہے تو مسلم طالبات کو کیوں نہیں؟ اس طرح کی حرکتوں کے پیچھے جہاں سیاسی مدعے ہوتے ہیں وہیں مسلم بچیوں کو تعلیم سے روکنا بھی ایک وجہ ہے۔ اس طرح کے حالات سے متاثر ہو کر ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی کہنے لگتے ہیں کہ جی حجاب کے معاملے میں اتنی سختی ٹھیک نہیں ہے،
خود شریعت نے بھی تو بعض حالات میں چہرہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ ایسے بھائیوں سے عرض ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شریعت میں چہرے کا پردہ ہے یا نہیں، یا کہاں چہرہ کھولنے کی اجازت ہے اور کہاں نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا ہمارا دستوری حق ہے۔ ہم سے زبردستی کوئی کام کرایا جائے یا کرنے سے روکا جائے یہ ہم قبول نہیں کر سکتے۔ جب ہماری بہنیں حجاب پہننا چاہتی ہیں تو زبردستی انہیں روکا نہیں جا سکتا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ مسلم طالبات اس غلط حرکت کے خلاف ڈٹ گئیں اور انہوں نے اسکول انتظامیہ کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ ادھر کچھ سالوں سے مسلم نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں میں اسلام پسندی اور دینی بیداری کی جو چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں ان سے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ ہمارا یہ دینی جذبہ اور ترقی کرے۔ ہم اپنی بہنوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دستک، ووٹ ضرور ڈالیں، محمد فرید حبیب ندوی۔ ہمارے ملک کے کئی صوبوں میں الیکشن کی تاریخیں آ چکی ہیں۔ 10 فروری سے پہلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ ان صوبوں میں اتر پردیش خاص اہمیت رکھتا ہے۔ مانا یہ جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے نتائج 2024 کے لوک سبھا الیکشن پر اثر ڈالیں گے، بلکہ اس الیکشن کو 2024 کا سیمی فائنل کہا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑی دانشمندی اور سمجھداری کا ثبوت دینا ہے۔ اس سلسلے میں چند باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم مسلمانوں کی بڑی تعداد ووٹ کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ جمہوری ملکوں میں ووٹ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ نمبر 2، ووٹ ضرور ڈالیں۔ ہم مسلمانوں کی ایک کثیر بڑی تعداد سستی اور غفلت میں ووٹ ڈالنے نہیں جاتی۔ بہت سے لوگ تو گھروں میں پڑے رہتے ہیں اور نکلنے کی زحمت تک نہیں کرتے۔ اس لیے خدا را اس بار ووٹ ضرور ڈالیں۔ اپنے تمام کاموں کو آگے پیچھے کر کے یہ کام لازمی طور پر کریں۔ گھر کی خواتین کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کے بھی ووٹ ڈلوائیں۔ نمبر 3، کوشش کریں کہ ہمارا ووٹ کامیاب ہو، ضائع نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے سوچنا ہوگا۔ نمبر 4، اللہ پاک سے اچھے نتیجے کی دعا بھی کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔